اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، لیکن وہ خالق جس نے ہمیں وجود بخشا ہے اور اس پوری دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ ہمیں رائے گا اور بیکار نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ جس خالق نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو وجود بخشا ہے اپنی ذات کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے، وہی بندے آج اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مددیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کی نصرتیں ہم پر نہیں ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ عزیز دوستو بزرگو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اس میں بھرپور کامیابی حاصل کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر ہم عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل رکھیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آج ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے کا نتیجہ کیا ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک بزرگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور اتفاق سے دفعتاً ایک عورت بھی وہاں گزر رہی تھی اور یہ ندا لگا رہی تھی کہ اے کریم اے کریم، وہ زمانہ بھی بڑا موجب شکر ہے جس میں تو نے میرا ساتھ دیا۔ وہ بزرگ چوک گئے اور کہنے لگے، اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ کون سا زمانہ ہے جو تیرے اور خالق کے درمیان میں گزرا ہے، جس کا تو اتنا شدت سے شکر گزار ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور بہت سارے لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اتفاق سے ہوا مخالف ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری کشتی غرق ہو گئی، اور اس میں سے صرف ہم 3 لوگ بچے تھے، میں اور ایک میرا بچہ اور ایک حبشی۔ جب صبح کا چاندنا ہوتا ہے، صبح کی روشنی ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ حبشی اپنے تختے پر بیٹھا ہے اور میں ایک الگ تختے پر بیٹھی ہوں۔ وہ حبشی مجھے دیکھ کر پانی کو الگ کرتا ہوا، پانی کو پھلانگتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا، اور جب وہ میرے قریب پہنچا حتیٰ کہ وہ میرے تختے پر بیٹھ گیا۔ میرے تختے پر جب بیٹھا تو مجھ سے اس نے بری بات کی خواہش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اب ہم کیسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ ایک نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس کی گود میں بچہ سویا ہوا تھا، اس عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بچے کے چمٹی لی تو وہ بچہ اٹھ گیا اور رونے لگا، اور اس عورت نے کہا کہ ہم یہ بچے کو سلا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے سوچیں گے۔ چنانچہ وہ حبشی بالکل نہیں سنتا ہے اور اس بچے کو گود سے اٹھاتا ہے، اس کی گود سے لیتا ہے اور سمندر کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اب اس حبشی کے درمیان میں اور میرے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی یا کوئی ایسا بہانہ نہیں تھا کہ میں اس حبشی سے بچ سکوں یا وہ حبشی مجھ سے بچ سکے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو یاد کیا اور دل کے اندر یہ ندا اور یہ صدا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس بولنے والے اور اس دل کے درمیان حائل ہونے والی ذات تیری ہے، مجھے اس حبشی سے پناہ دے، مجھے اس حبشی سے بچا اور مجھے برے کام ہونے سے بچا۔ بس یہ میں اپنے دل کے اندر دعا کر رہی تھی کہ اچانک سمندر کے اندر سے ایک جانور اپنا سر نکالتا ہے اور اس حبشی کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ اس پر میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ آگے یہ بات کہتی ہے کہ وہ حبشی تو چلا جاتا ہے، اس کو جانور نگل لیتا ہے اور موافق ہوا چلتی ہے تو وہ ہواؤں کے تھپیڑے میرے تختے کو سمندر کے کنارے لگا دیتے ہیں اور مجھے ایک جزیرے کے قریب جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ میں اپنی زندگی وہاں گزارتے رہتی ہوں اور میں یہ تہیہ کر لیتی ہوں کہ بس گھاس پھوس کھا کر اور پانی پی کر اپنی زندگی گزار لوں۔ 4 دن گزرے تھے کہ 5ویں دن صبح کے وقت میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بڑی کشتی میں بہت سارے لوگ سوار ہیں اور وہ جا رہے ہیں، تو میں ٹیلے پر کھڑی ہو کر ان کو آواز دیتی ہوں اور وہ لوگ میرے قریب پہنچ جاتے ہیں۔
میں اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ ان کی کشتی کے اندر ایک شخص ہے جو میرے بچے کو لیے کھڑا ہے. میں اس بچے کو پکڑتی ہوں اور اس پر گر جاتی ہوں اور اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہوں, اس کو چومتی ہوں اور چمیٹتی ہوں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے. لیکن وہ لوگ میرے اس کہنے پر تعجب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو پاگل ہو گئی, تیرا دماغ سٹیا گیا ہے, یہ تیرا بچہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں کوئی کم عقل نہیں ہوں اور میں کوئی پاگل نہیں اور میرا کوئی دماغ سٹیایا ہوا نہیں ہے, بلکہ میرے ایک عجیب کہانی ہے. وہ اپنی پوری سرگزشت پورا واقعہ سناتی ہے, اور وہ لوگ جب اس کا واقعہ سنتے ہیں تو وہ حیرت پڑ جاتے ہیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب ایسی بات ہے تو ہم بھی اپنا واقعہ سنا دیتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی سمندر میں سفر کر رہے تھے اور بالکل خوشی خوشی ہمارا سفر جاری تھا. اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور سمندر کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کی پشت پر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, اور غیبی آواز ہمیں یہ آ رہی تھی کہ اس بچے کو اب اٹھا لو, اس بچے کو اپنے پاس لے لو, اگر تم اس بچے کو نہیں لیتے ہو تو ہم تمہیں ڈبو دیں گے, تمہاری کشتی کو غرق کر دیں گے. چنانچہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس جانور کی پشت سے اس بچے کو اٹھایا اور ہم اپنے ساتھ لے لیا. تو کہنے لگے کہ تیرا اور ہمارا یہ واقعہ بڑا عجیب تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اب ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے رب پر, اپنے خالق پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. تو یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے. بالغہ عورت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل تھا, وہ اللہ جس نے اس کو یہ پورا منظر دکھایا, اور ہم اس خالق کے مخلوق نہیں ہیں کہ ہم اس اللہ کے بندے نہیں ہیں. اگر ہم بھی اس عورت کی طرح یقین کامل رکھیں گے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرے گا ہر جگہ پر. بس شرط یہی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی پہ احکام پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے, کیونکہ آج کا یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سے ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں, کبھی طوفانی شکل میں, کبھی سیلاب کی شکل میں, کبھی حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے اللہ کا دامن تھامنا چاہیے, اللہ کے در پہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم.